ربنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وقال عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. कोई मुसलमान जब भी नमाज शुरू करता है
تو نماز کی کوئی ایک رکعت ایسی نہیں ہے جس میں وہ سورہ فاتحہ نہ پڑھی جاتی ہو۔ سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت کی ربوبیت کا اعلان ہے، اس کی صفات کا ذکر ہے، اس کے معبود ہونے اور مستعان ہونے کا ذکر ہے، بندے کی عاجزی کا ذکر ہے، اور بندے کے سوال اور دعا کا ذکر ہے۔ دعا بندے اور اس کے رب کے درمیان میں تعلق کا سب سے مضبوط اور سب سے مستحکم ذریعہ اور سبب اور راستہ ہے۔ یہی دعا جب بیت اللہ میں کی جاتی ہے، خانہ کعبہ میں کی جاتی ہے، تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے۔ یہی دعا جب انسان گھر میں کرتا ہے، اپنی دکان میں اللہ سے مانگتا ہے، تو اس کی کیفیات کچھ اور ہوتی ہیں۔ یہی دعا جب انسان مسجد کے اندر اللہ سے مانگتا ہے تو اس کے اثرات بھی اور ہوتے ہیں، اس کی کیفیات بھی اور ہوتی ہیں۔ اور پھر جب بندہ اللہ کے حضور عبادت میں کھڑا ہو، اور عبادت بھی ایسی عبادت جو تمام عبادات میں سب سے اہم اور بلند ترین مقام اور حیثیت رکھتی ہے، نماز، اس میں جب بندہ اپنے رب سے دعا کر رہا ہو تو اس دعا کی کیفیت کیا ہوگی؟ پھر ایک اور بات سمجھیے، ایک دعا وہ ہے جو بندے کی ضرورت ہے، اپنے الفاظ میں، اپنے انداز سے، اپنی زبان میں وہ اللہ سے مانگتا ہے۔ عبادت ہے یہ، اللہ تعالیٰ اس کو خالی نہیں چھوڑتے۔ مگر یہ دعا اس کی سمجھ کے مطابق اس کی ضرورت ہے کہ ہم یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، جب آپ اپنی دعا مانگتے ہیں تو آپ کی ضرورت اور ہے، آپ اس وقت اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ میرا کاروبار نقصان میں جا رہا ہے، اللہ اسے ترقی نصیب فرما۔ اس کی ضرورت اور ہے، اللہ میں بیمار ہوں مجھے صحت نصیب فرما۔ اس کی ضرورت اور ہے، الہ العالمین میری اولاد نہیں ہے، مجھے اولاد صالح عطا فرما۔ اس کی ضرورت اور ہے کہ الہ العالمین میں کسی مصیبت کا شکار ہوں، کسی پریشانی میں مبتلا ہوں، اللہ میری پریشانی دور کر دیجیے۔ بندے کی ضرورت دوسرے سے الگ ہے، پھر کوئی پشتو میں اللہ سے مانگ رہا ہے، کوئی ہندکوں میں، کوئی عربی میں، کوئی اردو میں، الفاظ بھی اپنے اور ضرورت بھی اپنی، زبان بھی۔ تو آپ اس دعا کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ جو دعا ہم سب کی ضرورت ہے اللہ کی نظر میں،
ہمیں نہیں سمجھ آ رہی بات؟ اللہ کی نظر میں، اللہ کے علم میں وہ ہم سب کی ضرورت ہے. اس ضرورت بھی اللہ نے بتائی، اس ضرورت کے لیے الفاظ بھی اللہ نے سب کو ایک جیسے بتائے، اور وہ ضرورت بھی اور اس کے لیے دعا بھی نماز کے اندر رکھی. اہدنا الصراط المستقیم. پشتو والا بھی ہاتھ مانگ کے کہتا ہے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا. ہندکو والا بھی ہندکو میں نہیں کہے گا اہدنا الصراط المستقیم. دنیا کی کسی بھی زبان سے اس کا تعلق ہو، اللہ اس کی ضرورت اس کو بتا رہے ہیں کہ تمہاری ضرورت سب سے بڑی صراط مستقیم کی ہدایت ہے. صحت بھی تمہاری ضرورت ہے، مصائب اور پریشانیوں کا دور ہونا بھی تمہاری ضروریات ہیں، گھر بنگلہ بھی تمہاری ضرورت ہے، گاڑی بھی تمہاری ضرورت ہے، اولاد بھی تمہاری ضرورت ہے، رشتہ نکاح میں بیوی کا مل جانا، اس کے لیے شوہر کا مل جانا، یہ بھی تمہاری ضرورت ہے. رزق کے اندر وسعت، فراخی اور برکت کا ہو جانا، یہ بھی تمہاری ضرورتیں ہیں. لیکن یہ تمہاری تھوڑی چھوٹی ضرورتیں ہیں، وقتی ضرورتیں ہیں. ایک ضرورت تمہاری ہمیشہ کی ضرورت ہے، اس کے بغیر تم نہیں چل سکتے، اس کے بغیر تم خالی ہو، اس کے بغیر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. اور وہ ضرورت مجھ سے مانگو، اور جیسے میں کہہ رہا ہوں ایسے مانگو. اہدنا الصراط المستقیم. اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا. ان دو جملوں میں بہت بڑا پیغام ہے، اور اس پیغام پہ میں آج بات کرنا چاہتا ہوں. امت مسلمہ اس پیغام اور اس حقیقت کو بھول چکی ہے. اسی لیے آج قدم قدم پر آپ کو تعصب کی باتیں نظر آئیں گی، آپ کو قومیت کی باتیں ملیں گی، آپ کو لسانیت اور زبان کی بنیاد پر دو مسلمان جھگڑتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ کو قرآن و سنت چھوڑ کے اپنے علاقائی مسائل علاقائی انداز میں حل کرنے کے لیے آپ کو جرگے ملیں گے. ایک آسان سی بات ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے دستور حیات یہ اللہ کی کتاب قرآن ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. لیکن ایمان سے بتاؤ، ہمارے اوپر اگر کوئی بڑی مصیبت آ جائے، کوئی مسئلہ آ جائے، ہماری نظر قرآن و سنت کی طرف جاتی ہے یا جرگے کی طرف جاتی ہے؟ دا مسئلہ با جرگہ حل کئی، دیلہ با جرگہ بلو، اس کے لیے جرگہ بٹھائیں گے. آپ پہ کچھ جرگے کے لوگ لے آؤ، آپ پہ لے آؤ، اور یہ جرگہ بیٹھتا ہے. اور اس جرگے میں بیٹھنے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ قرآن جاننے والے مفتی ہوں گے، قرآن و سنت سے واقف ہوں گے، وہ ائمہ دین ہوں گے، ہمارے مذہبی پیشوا ہوں گے. جس کو جتنا زیادہ جھوٹ بولنا آتا ہے اور جتنا وہ مکر اور فریب اور جس کو ہم کہتے ہیں پشتو میں چل دھوکے اور باتوں کا جو باتونی ہے، وہ جرگے کا بڑا ہے. دد شانتی جرگے مار بل سکھ نشتا، اس جیسا کوئی جرگوئی نہیں ہے. یہ ہمارے فیصلے کرنے والے ہم خود ہیں. ذرا اپنے ضمیر سے پوچھنا، جب ہمارے حالات ہوتے تو ہم ایسا کرتے نہیں کرتے؟ تو پھر جو جرگہ کا فیصلہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ حضرات بہتر جانتے ہیں.
ہمارے لیے کتاب ہدایت تھی، اس کی طرف آنے میں وہ مسئلہ جو آپ کی عدالتیں سالہ سال حل نہیں کر سکتی، جو آپ کی جرگے کئی دفعہ جانے کے بعد بھی حل نہیں کر سکتے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں قرآن و سنت کی عدالت میں ایک دفعہ جا کے دیکھو، اسی مجلس میں اللہ اس مسئلے کو حل کریں گے۔ اگلے دن آؤ نہیں، اسی جگہ پر 10 منٹ نہیں، 15 منٹ 20 منٹ میں آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ اہدنا الصراط المستقیم، تمہاری ضرورت صراط مستقیم کی ہدایت ہے، اسے مجھ سے مانگو۔ اور کیسے مانگو گے میں بتا رہا ہوں، نماز کے اندر کھڑے ہو جاؤ گے اور ہاتھ باندھ دو گے اور مجھ سے فاتحہ کے دوران کہو گے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ جو دو جملے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ دو جملے دو بڑے پیغام دے رہے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ تمہارا حشر، تمہارا انجام کس کے ساتھ تم پسند کرتے ہو؟ آیا مغضوب علیہم جن پہ رب کا غضب ہوا، جو گمراہ ہوئے ہدایت کے راستے سے، ان کے ساتھ چلنا چاہتے ہو؟ اپنا انجام کل ان کے ساتھ چاہتے ہو؟ نتیجہ ان کے ساتھ چاہتے ہو؟ تو پھر ٹھیک ہے، نہیں تو انعمت علیہم جن پر رب کا انعام ہوا ہے مجھ سے مانگو کہ اللہ ہمیں ان کی سنگت نصیب فرما، اللہ ہمیں ان کے راستے پہ چلنے والا بنا جن پر آپ کا فضل ہوا، کرم ہوا، انعام اور احسان ہوا ہے۔ جن پر آپ کا غضب ہوا، جن پہ آپ کی لعنت برس رہی ہے، جن کو آپ نے گمراہ کر دیا تو سیدھے راستے سے ہٹ گئے، اللہ ان کے ساتھ نہیں۔ یہ دو جملے بتا رہے ہیں۔ آج زندگی میں بچے سے لے کے بوڑھے تک جوان غور کرے، فکر کرے کہ وہ آج زندگی کے کس راستے پر، کس موڑ پہ چل رہا ہے۔ یہ دو لفظ نہیں ہیں، دو جملے نہیں ہیں، دو پیغام ہیں۔ اس پیغام کی حقیقت کو سمجھنا ہو تو سورہ توبہ کی آیت 119 پڑھ لو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، جو سچے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ، ایمان میں سچے ہیں، قول کے سچے ہیں، عمل کے سچے ہیں، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، پھر ان کی زبان سے بات بھی وہی نکلتی ہے جو مسلمان کے شایان نشاں ہے، پھر ان کے جسم سے عمل بھی وہی ظاہر ہوتا ہے جو اسلام اور مسلمان کی نشانی ہوتی ہے۔ نہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین، قرآن کہتے نہیں کہتا اللہ کی لعنت ہے جھوٹے پر۔ اس کاذبین سے مراد کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کا قاری قرآن پڑھ رہا ہے اور اپنے اوپر لعنت بھیج رہا ہے۔ قرآن پڑھ رہا ہے، اپنے اوپر لعنت کر رہا ہے۔ کیسے؟ یہ پڑھتا ہے الا لعنت اللہ علی الظالمین، الا لعنت اللہ علی الکاذبین، وہ یہ پڑھ رہا ہے اور خود وہ ظالم ہے، خود وہ جھوٹا ہے۔ اس لعنت کا مستحق خود بتا رہے، اپنے آپ کو نہیں بتا رہا۔ جو زبان کا سچا ہے، عمل کا سچا ہے، ایمان کا سچا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی مخلوقات میں سب سے بلندی پر، سب سے بڑھ کر علم، سب سے بڑھ کر خشیت اور تقوی اور اللہ کا خوف اور ڈر، سب سے بڑھ کے اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ سورہ کہف کی تلاوت اگر آپ نے جمعہ کے دن کی ہو تو اس کی آیت نمبر 28 پڑھ لینا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، میرے پیغمبر اپنے آپ کو روکیے، اپنے آپ کو بٹھا کے رکھیں۔ کن کے ساتھ؟ مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، رب کو پکارتے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں۔ کتنا بیٹھوں؟
جب تک آپ نے نشست کرنی ہے، بیٹھنا ہے، تو آپ کو اجازت نہیں ہے ان کے سوا کسی اور کے پاس بیٹھنے کی۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اسی آیت کے آخر میں جا کے جو ہماری یاد سے غافل ہے، جس کو آج ہم کہیں لاپرواہ، جو رب کی یاد سے واقف ہے، غافل ہے، آپ اس کی بات بھی نہ سنیں، اس کی بات پہ عمل نہ کریں، ایسوں کے پاس بیٹھیں جو صبح و شام رب کو یاد کر رہے ہیں، اور ان کے پاس نہ بیٹھیے، ان کی بات نہ سنیے۔ فَلَا تَقْعُدْ مَعَهُمْ، جس مجلس میں بے دینی کی بات ہو رہی ہو، ایسی بات ہو جو اللہ کی یاد سے دور کر دے، غافل کر دے، پیغمبر علیہ السلام کو اللہ فرما رہے فَلَا تَقْعُدْ مَعَهُمْ، ان کے پاس آپ نہ بیٹھیں۔ دوسرے مقام پر فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اگر آپ کو خدا نخواستہ یاد نہیں رہا، آپ بیٹھ بھی گئے، جو ہی آپ کو یاد آیا اس کے بعد آپ کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، اٹھ جائیے وہاں سے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا، جس نے ہماری یاد سے منہ پھیر لیا ہے، فسق و فجور میں مبتلا ہے، کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اس کے بارے میں اپنے آقا کو، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے اعرض، آپ ان سے دور ہو جائیں، آپ ان سے ہٹ جائیں، نہ ان کے پاس بیٹھنے کی اجازت، نہ ان کی بات سننے کی اجازت، نہ ہی اس مجلس کے اندر ان کے ساتھ شریک ہونے کی اجازت ہے۔ کیوں کہ نماز کے اندر آپ نے اللہ سے دعا جو مانگی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ جو گمراہ ہوئے ہیں، جن پہ آپ کا غضب ہوا ہے، ہمیں ان کے راستے پہ نہ چلا۔ ادھر تو دعا کی، باہر نکلے تو پھر اپنی زندگی پہ غور کیجئے کہ پھر ہماری زندگی کا اکثر حصہ کہاں گزرتا ہے۔ ایسے لوگوں کے پاس گزرتا ہے جنہیں دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، ایسی مجلسوں میں گزرتا ہے جس میں کوئی دین کی بات ہوتی ہے، یا ہمارا صبح و شام کا بیٹھنا، ہماری دوستی، ہماری مجلسیں، ہمارا سفر، ہمارا کھانا پینا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ایسی مجلسوں میں تو نہیں ہے کہیں جس میں پوری مجلس میں اللہ کی یاد ہی نہ ہو، دین کی بات ہی نہ ہو۔ پوری مجلس کے اندر دنیا کی بات۔ یاد رکھیے، اگر ایک انسان دیندار ہے اور بڑا دین کا درد رکھنے والا ہے، اگر اس کی مجلس اور اس کی دوستی ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو دین سے دور ہیں، تو میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ آپ اس پہ اگر غور کریں گے اور تھوڑی توجہ دیں گے تو سمجھ آئے گی بات کہ دین اسلام کے سائے میں آ کر اس کی ٹھنڈک کو محسوس کرنے والا اور حق کی حقیقت جس کے دل میں اتر گئی اور جو حق کو سمجھ گیا اور زبان سے بھی کہہ دیا کہ اللہ کی قسم ایسا کلام کسی شاعر کا نہیں ہو سکتا، کسی ادیب کا نہیں ہو سکتا، کسی فصیح اور بلیغ کا نہیں ہو سکتا، واللہ ما ھذا کلام بشر، اللہ کی قسم یہ کسی بشر کی بات ہی نہیں ہو سکتی، یہ تو خالق کی بات ہو سکتی ہے اور کہنے والا اس کا بھیجا ہوا پیغمبر ہو سکتا ہے۔ اتنی تک بات کہنے والا وہ حق کو سمجھا یا نہیں سمجھا؟ اس نے حق کا اعتراف کیا یا نہیں کیا؟ مگر اس کے باوجود قرآن مجید متعدد مقامات پہ اس پہ لعنت بھیج رہا ہے۔ کیوں؟ یہ ولید بن مغیرہ تھا،
جسے اللہ نے 12 بیٹے دیے تھے، مکہ کی سرزمین پہ امیر ترین شخص تھا، سردار تھا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، جوان بیٹے تھے، تاجر تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا گیا، جاؤ سمجھاؤ، آپ ہماری قوم کے بڑے ہو، انہیں سمجھاؤ کہ یہ اپنی بات سے باز آ جائیں، اگر انہیں مال چاہیے، دولت چاہیے، سرداری چاہیے، رشتہ چاہیے، سب دیتے ہیں ہم، اپنی بات سے باز آ جائے۔ اس مجلس کی سربراہی کرنے والا یہ شخص تھا۔ جب یہ حضور کے پاس گئے سمجھانے کے لیے، آپ علیہ السلام نے سورہ فصلت کی چند آیات پڑھی تو اس نے جو قرآن مجید کا تعارف پیش کیا ہے، یہ واپس آیا، اس کا سر جھکا ہوا تھا، اور اس سے پہلے جو تکبر تھا اور جس مقصد پہ یہ جا رہا تھا، واپسی پر اس کا چہرہ یہ بتا رہا تھا، اس کا چلنا اور اس کا انداز بتا رہا تھا کہ یہ ناکام لوٹا۔ ابو جہل اٹھا اور کہتا ہے، ولید کیا ہوا؟ آپ تو وہ نہیں ہیں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے گئے تھے، واپس پر آپ کچھ بدل کے آئے ہیں۔ تو اس نے قرآن کی تعریف میں کہا، واللہ اللہ کی قسم، اس محمد کی زبان سے، صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو نکلا ہے نا، شہد سے زیادہ شیریں ہے، اس سے دودھ سے زیادہ شفافیت ہے اس کے اندر۔ دنیا کا میٹھے سے میٹھا پھل لے لو، اس میں اتنا رس نہیں ہے جتنا اس کے کلام میں ہے۔ اور یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ کی قسم یہ کسی انسان کی بات نہیں ہے۔ حق کو سمجھ گیا، تسلیم کر کے زبان سے اس کی تعریف بھی کر رہا ہے۔ ایک دم کہا کہ ہم تو آپ کو ابھی سردار بنانے والے تھے، سب سے بڑا، لیکن آپ تو محمد کے غلام بن گئے، اس لیے اب ہمیں سوچنا پڑے گا۔ فوراً انداز بدل کے کہتے ہیں، اللہ ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ میرے اوپر کچھ جادو کا اثر ہو گیا تھا، محمد کے جادو کا اثر ہو گیا تھا۔ حق کو سمجھنے اور اعتراف کرنے کے بعد برے دوستوں نے کہاں کھڑا کر دیا؟ سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر۔ یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ اسی ولید بن مغیرہ کے بارے میں۔ عتل بعد ذلک الزنیم، یہ قرآن کا انداز نہیں ہے۔ ایسا لفظ کہہ دیا کہ جس کا میں ترجمہ بھی کرنے سے عاجز ہوں۔ یہ حرام کا نطفہ ہے، قرآن نے کہا۔ بری دوستی کہاں لے جا کے کھڑا کر دیتی ہے؟ کچھ نہیں ہوتا جی، باپ دیندار ہے، بعض دفعہ عالم ہے، اولاد کی فکر نہیں، کیوں؟ اس کے برے دوست ہیں، وہ کوئی نہیں جی، جوانی ہے، بچپنا ہے، لڑکپنا ہے، کھیل کود کی زندگی ہے، کھیلنے دیں، سنبھل جائے گا۔ مجھے تو اس سے بڑا نادان دنیا میں کوئی نہیں نظر آیا کہ جو اگر پودے اور بیل کو کسی طرف لے جانا چاہتا ہو تو اس کی نگرانی کر کے اس کو بچپن ہی میں جس رخ پہ لے جانا چاہے، تو جب تک وہ کچا ہو اور اس کا وہ تنہ مضبوط نہ ہوا ہو، کومپل کی شکل میں ہو، جس طرف اس کو موڑا جائے وہ مڑ جاتا ہے۔ لیکن جب وہ ایک دفعہ تنے کی شکل اختیار کر لے، اسے کوئی موڑنا چاہے تو ٹوٹ تو سکتی ہے وہ شاخ، اور وہ تنہ ٹوٹ تو سکتا ہے، جڑوں سے الگ تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ سیدھا نہیں ہو سکتا۔ اس بات کو دنیا کا ایک جاہل ترین آدمی جو دیہاتی ہو اور ایک عام کھیتی باڑی کرنے والا ہو، اس کو جانتا ہے۔ اولاد کی تربیت کے معاملے میں اور ان کی صحبت کے معاملے میں کتنی بڑی سنگین غلطی کا شکار ہے کہ یہ کل جا کے بوڑھے ہو کے سنبھل جائیں گے۔ آج کرنے دو۔ آؤ قرآن مجید سے پوچھتے ہیں، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا۔ اٹھاؤ سورہ نمل 19ویں پارے کا پہلا صفحہ کھولو،
اور قیامت کا وہ منظر سامنے رکھو جسے اللہ نے بیان کیا کہ رب کی عدالت میں جب یہ بندہ کھڑا ہوگا تو یہ اس وقت افسوس کرتے ہوئے حسرت سے اپنی انگلیاں چبائے گا. یعض الظالم علی یدیہ، اپنے ہاتھ چبائے گا. ہائے افسوس، کاش کہ میں پیغمبر کے راستے پہ چلتا، اسے دوست بناتا. کاش کہ میں فلاں کا دوست نہ ہوتا جس نے مجھے نصیحت اور سمجھ آ جانے کے بعد گمراہ کر دیا تھا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، نصیحت میرے پاس آ چکی تھی، اس نے مجھے گمراہ کر دیا. یہ کون تھا؟ اس کا مصداق کون ہے؟ اٹھاؤ تفسیر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی الدر المنصور، اٹھاؤ تفسیر مدارک و خازن، تفسیر ابن کثیر کھول کے پڑھو. کس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی؟ یہ عقبہ بن ابی معیط، جو مکہ کے لوگوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کے بیٹھتا تھا. مسلمان نہیں تھا، مشرک تھا، کافر تھا، مگر یہ پیغمبر کو ستاتا نہیں تھا، خاموشی سے بیٹھا رہتا. آپ کی باتیں بڑی اچھی ہیں، آپ کا کلام بڑا پیارا ہے، آپ کے پاس بیٹھنے میں بڑا لطف اور سکون محسوس ہوتا ہے. بس یہی کر کے بیٹھا رہتا تھا. ایمان نہیں قبول کیا. بیٹھنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں. کتنا قریب آ گیا، خود کہہ رہا ہے. مگر اس کا دوست ہے امیہ بن خلف، جو اس وقت موجود نہیں تھا اور شام گیا ہوا تھا تجارت کے لیے. واپس پلٹا رات کو شام کے وقت اپنی بیوی سے پوچھتا ہے کہ میرے دوست کا کیا حال ہے، عقبہ کیسا ہے؟ اس نے کہا عقبہ لقد صبا، صابی بن گیا ہے، وہ تو جا کے محمد کے پاس بیٹھا رہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو ان کے پاس بیٹھا رہتا ہے، اور اب تو سنائی دے رہا ہے کہ اس نے ان کا دین بھی قبول کر دیا ہے. تفسیر ابن الدر المنصور میں لکھا ساری رات یہ تڑپتا رہا، اس کو نیند نہیں آئی کہ میرا دوست کس راستے پہ چل پڑا. صبح کو یہ آیا، جو روشنی ہوئی دوست عقبہ بن ابی معیط کے دروازے پہ پہنچا، اور وہ جب نکلا ہے تو اس نے اس کو کہا مرحبا. اس نے جواب نہیں دیا، گیا خود ہے، اس کے مرحبا کا خوش آمدید کا جواب نہیں دیا. میں تم سے ناراض ہوں، سنا ہے کہ تم صابی بن گئے اور باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا بیٹھے. اس نے اپنے دوست کا دل رکھنے کے لیے اتنی بات کر دی. نہیں آپ نے غلط سنا ہے، ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے، اصل بات سنو. کہتے بیٹھو تسلی سے سمجھاتا ہوں. بٹھا کے بڑی تفصیلی روایت ہے، میں مختصر عرض کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ تم بھی محمد کے پاس بیٹھو صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ان کی زبان اور ان کے کلام میں اللہ کی قسم اتنی تاثیر ہے. ان کے پاس بیٹھنے میں ایک سکون محسوس ہوتا ہے، راحت ہوتی. یہ باتیں جب شروع کی، اس نے کہا دیکھا ٹھیک سنا میں نے تیرے بارے میں. وجہی حرام علیک علی وجہک، میرے چہرہ تمہارے چہرے پر حرام ہے، یعنی تمہارے اوپر یہ حرام. یہ زمانہ جاہلیت میں قسم ہوا کرتی تھی کہ تمہارے اوپر حرام ہو، تم میرے چہرے کو نہیں دیکھو گے جب تک تم اپنے دین کی طرف واپس نہیں آتے. تو اپنے دوست کی خاطر اس نے کہا کہ دوست کے لیے تو ساری قربانیاں دی جاتی ہیں، کوئی بات نہیں ہے، میں تو ایسے ہی ان کے پاس بیٹھا کرتا تھا، تم خفا ہوتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں آندہ نہیں بیٹھوں گا. اس نے کہا مجھے تمہارے اوپر اعتماد نہیں ہے، تم جھوٹ بولتے ہو، تمہاری زبان سے ابھی میں نے محمد کی تعریف سنی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پہ نازل ہونے والے قرآن کی تعریف سنی، تم جھوٹ بولتے ہو، صرف میرا دل رکھنے کے لیے تسلی دے رہے ہو.
انہوں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم، لات و منات کی قسم، بتوں کی قسم کھا کے اس نے کہا آپ کی عزت کی قسم، میں اپنے باپ دادا ہی کے دین پر، اس نے کہا مجھے اس وقت تک اعتماد نہیں ہے جب تک تم گندگی اٹھا کے محمد کے اوپر نہیں ڈال دیتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور بیت اللہ کے پاس سجدے میں تھے، گندی اونٹ کی اوجڑی اٹھا کر اس نے لا کے حضور کے کندھے پہ رکھی، اسے تسلی دینے کے لیے کہ تم سب مکہ کے لوگ سمجھتے ہو میں محمد کے پاس بیٹھتا ہوں، میں نے باپ دادا کا دین چھوڑ کے اس کا دین اختیار کر لیا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تمہیں تسلی دلانے کے لیے میں گندگی اٹھا کے ان کی پیٹھ پہ ڈال رہا ہوں۔ اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، جس دن یاد کرو قیامت کے اس دن کو، رب کی عدالت کا وہ دن یاد کرو جس دن ظالم اپنے ہاتھ اور اپنی انگلیاں اور اپنے پورے نوچے گا، کاٹے گا اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں پیغمبر کے ساتھ راستہ اختیار کرتا، اور یہ میں نے کیا کیا، یا ویلتا، ہائے افسوس، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میں فلاں کو دوست نہ بناتا، اس نے مجھے آج گمراہ کر دیا، ابو جہل ہو تو تب بھی، امیہ بن خلف ہو تب بھی، انہوں نے مجھے کہاں گمراہ کر کے، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، میرے پاس ہدایت آ چکی تھی، اس نے مجھے اس سے گمراہ کر دیا۔ اللہ کے قرآن نے فیصلہ کر دیا ایک جملے میں وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، یاد رکھو شیطان جو ہے نا یہ انسان کو ذلیل کرنے والا اور رسوا کرنے والا ہے۔ آج تمہیں ذلت سمجھ نہیں آ رہی، برائی کی مجلسوں میں بیٹھ کے تمہیں لذت محسوس ہوتی ہے، گناہوں کی مجلسوں میں بیٹھ کے قلبی سکون ملتا ہے، ایسی مجلسوں اور دوستوں کے پاس بیٹھ کر جن کی دوستی میں اللہ کی یاد کا کوئی حصہ نہیں، دنیا کی ہر خرابی کی دعوت دینے والے، اس راستے پہ بیٹھ کے آپ کو کیسے سکون مل رہا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے کل تم نے پشیمان ہونا ہے، کم از کم اس جملے پر ہی تو غور کرو نا کہ جو نماز میں اللہ سے دعا مانگتے ہو، اللہ سے رات مستقیم پہ چلا، لیکن گمراہوں کے راستے پر نہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پر نہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں تمہارے گھروں میں فتنے اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، جیسے موسلا دار بارش کے قطرے ہوتے ہیں، ایسے فتنے تمہارے گھروں میں آ رہے ہیں، تمہاری گلیوں میں، اور تمہاری زمین کا کوئی حصہ اس سے محفوظ نہیں رہے گا۔ یہ کون سے فتنے ہیں؟ ان میں آج یہ موبائل کا فتنہ بھی ہے، ان میں بری صحبت کا فتنہ بھی ہے، اور مصیبت یہ ہے کہ کسی زمانے میں برے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا تھا، لیکن جب گھر میں آ جاتے تھے تو ان سے کٹ جاتے تھے، مسجد میں داخل ہو گئے ان سے کٹ گئے، ڈیوٹی پہ چلے گئے کٹ گئے۔ آج جیب کے اندر جو یہ سوشل میڈیا کی صورت میں شیطان جیب کے اندر موجود ہے، اس کا منفی استعمال قصور اس کا نہیں ہے، وہ تو ایک آلہ ہے اتصال کے لیے، باہم ملانے اور رابطے کے لیے، مگر آج مسجد کے اندر بیٹھا ہوا بھی مسجد میں نہیں بیٹھا ہوا اپنے دوستوں کے پاس ہوتا ہے۔ معتکفین اعتکاف پہ بیٹھ جاتے ہیں، جس کا مقصد یہ کہ ہم نے گھر بار کو چھوڑ دیا، ہم نے ڈیوٹی کو چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، اللہ کی دہلیز پہ اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ گئے۔ وہ یہاں بیٹھ کے پھر بھی دوستوں کے ساتھ کنیکٹ رہتا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ اور مختلف ذریعے سے۔ مجھے بتائیے یہ فتنے سے محفوظ ہے؟ اللہ کے گھر میں آ کے بھی محفوظ نہیں ہے، اور کون سی جگہ ہوگی؟ اور پھر وہاں بیت اللہ جہاں ادب اور احترام کی وجہ سے کیفیات یہ ہونی چاہیے کہ دل کانپ اٹھے اور انسان کے جسم پہ بال جو ہیں یہ کھڑے ہو جائیں اللہ کی خشیت اور خوف سے، اور نظروں سے آنکھوں سے آنسوں کی قطاریں بہہ رہی ہوں، ندیاں بہہ رہی ہوں۔ وہاں دیکھا گیا پہلی نظر کے ساتھ ہی اے دیکھو جی سامنے بیت اللہ ہے جی، تسی بھی دعا منگو، یہ ملتان میں بیٹھا ہوا ہے، یہ ہری پور میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں پہ جا کے بھی مطاف کے اندر بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے ان کو کہتا ہے یہ دیکھو سامنے بیت اللہ ہے، یہ حجر اسود ہے، یہ فلاں ہے۔ اللہ کے بندے تمہارا اللہ کے ساتھ تعلق ہے یا تم گھر والوں سے تعلق رکھ رہے ہو؟ یہ دوستیاں، یہ قرابتیں، یہ رشتہ داریاں کہیں وبال تو نہیں بن رہی ہمارے لیے؟
غور کیجئے کبھی 2-4 منٹ بیٹھ کے اپنے گریبان میں جھانک کے اپنے دل سے پوچھ لیجئے میں کس رخ پہ چل رہا ہوں، کہ میں ان لوگوں میں سے تو نہیں ہوں. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. یہ ساری دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی سوائے اس دوستی کے جو تقوی کی بنیاد پر تھی. اللہ اکبر کبیرہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنی عظیم شخصیت ہیں، لیکن ایک شعر میں کیسی حقیقت بیان کی. احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، کہ میں نیک لوگوں سے محبت رکھتا ہوں اگرچہ میں خود نیک نہیں ہوں، تاکہ اللہ ان کی صحبت کی برکت سے مجھے بھی نیک بنا دے. یہ اسلام کا بہت بڑا بنیادی عقیدہ ہے، نیک لوگوں کے ساتھ دوستی، محبت، اور جو نیکی سے ہٹا ہوا ہے اس سے دوری اور اجتناب. الولاء والبراء، دو جملے ہیں، الولاء والبراء، دوستی اور براءت. جو نیک ہے وہ ہمارا دوست ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والمؤمنون. تمہارے دوست وہ ہونے چاہیے جو اللہ ہے، اس کا پیغمبر ہے، ایمان والے ہیں، یہ تمہارے دوست ہیں. اور تو اور اگر تم نے رشتہ ڈھونڈنا ہے تو اس کے اندر بھی دینداری کو تم نے تلاش کرنا ہے. تنکح المرأة لأربع، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے. نکاح 4 وجوہات سے کیے جاتے ہیں، لمالہا، مال کی وجہ سے، ولجمالہا، خوبصورتی کی وجہ سے، اور ولحسبہا، حسب اور نسب اور خاندان کی وجہ سے، ولدینہا، اور دین کی وجہ سے. آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک. تم نے جب رشتہ ڈھونڈنا ہو تو سب سے مقدم اور ترجیح پر جو چیز رکھو، سب سے پہلے جس چیز کو تلاش کرو، وہ مال نہیں ہونا چاہیے، وہ خاندان نہیں ہونا چاہیے. کس بنیاد پر آج ہم فخر کر رہے ہیں؟ خاندان پہ فخر کرنے والا مجھے یہ بتائے ابو لہب کہاں پہ ہے؟ یہ رسول اللہ کا چچا نہیں تھا؟ اور حضور سے محبت نہیں کرتا تھا؟ اور حضور کی ولادت کی خبر سنی جس باندی سے، اس باندی کو اس نے آزاد نہیں کیا تھا؟ مکہ والوں کو اس نے خوشی کے اندر مٹھائی تقسیم نہیں کی تھی کہ آج میرے بھائی جو فوت ہو چکا ہے عبداللہ، اس کے ہاں ایک یتیم بچہ میرا مکفول ہوگا، میں اس کی کفالت کروں گا. خوشی ہے آج. مگر حضور کی ذات سے تو محبت رہی. حضور کے لائے ہوئے دین اور مشن کی مخالفت کرنے والا سب سے پہلا یہی تھا. تو تبت یدا ابی لہب وتب کی سورت کا ترجمہ گھر میں جا کے پڑھ لینا. میں فلاں خاندان کا اتنا بلند آدمی ہوں، میں نے رشتہ فلاں جگہ سے کیا ہے، میرا تعلق فلاں اونچے خاندان سے ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ایک جملے میں حقیقت سمجھا دی. فرمایا تمہیں مبارک ہو بنو تمیم، تم بنو تمیم اپنے قبیلوں پہ فخر کرو، تم بنو عدی اپنے قبیلوں پہ فخر کرو. انا ابن الاسلام، میں اسلام کا بیٹا ہوں. ولا لی سوى الاسلام، اور اسلام کے سوا میرا اور کوئی تعارف نہیں ہے. میں اپنے باپ کا تعارف نہیں پیش کرتا، میرا باپ کون تھا. آج کہا جاتا ہے سلمان الفارسی، فارس کے رہنے والے سلمان. باپ کا نام کیا ہے؟ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان منا ومن اہل البیت، سلمان ہم میں سے ہے، یہ ہمارے اہل بیت میں سے ہے. حضرت بلال، ان کا تعارف پوچھنا ہے تو اللہ کے پیغمبر کی زبان سے پوچھو. ان کا تعارف معلوم کرنا ہے تو سورہ حجرات کی آیت 13 کھول کے اس کا سبب نزول پڑھو. یہ جو آیت آئی ہے کہ دنیا میں جو خاندان ہے، انا خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں مختلف خاندانوں میں تقسیم کیا، شاخیں بنائی، یہ تو صرف تمہارا تعارف ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. اصل کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے معزز اللہ کے ہاں متقی اور پرہیزگار ہے.
یہ آیت نازل کس کے متعلق ہوئی تھی؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے متعلق۔ حضور کے رشتے میں کیا لگتے تھے؟ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اسلام آیا تھا جوڑنے اور ملانے کے لیے اور تفریق مٹانے کے لیے اور ایک بات سمجھانے کے لیے، اللہ کی نظر میں تم سب اللہ کے بندے ہو، اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، تم سب اللہ کی مخلوق ہو، اس کے بندے ہو۔ رشتوں کا جو بتایا گیا ہمیں اصول، وہ یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، مگر ہمارے ہاں یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ یہ لڑکی سید خاندان کی ہے، اس کا غیر سید کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ آپ سب حضرات یہی نظریہ آج تک رکھ رہے ہیں، سید لڑکی ہے، غیر سید کے ساتھ اس کا نکاح ٹھیک ہے، آپ کے دین میں نہیں ہو سکتا ہوگا۔ ہمارے سامنے جو دین ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا ہے، اور میں لمبی اس پہ گفتگو نہیں کرتا، ضمنی بات آ گئی، صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی زینب کس کے نکاح میں تھی؟ ابو العاص بن ربیع کے نکاح میں۔ کیا یہ خاندان بنی ہاشم میں سے ہے؟ سیرت کی کتابیں پڑھ لینا جا کے۔ جہالت کا اتنا بڑا پردہ ہمارے اوپر پڑا ہوا ہے کہ ہمیں اپنی دین کی واضح ترین ہمیں سورج نہیں نظر آ رہا۔ پیغمبر علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں، سب سے بڑی بیٹی زینب کا نکاح ابو العاص بن ربیع سے ہوا ہے۔ جا کے تاریخ کی کسی کی کتاب کو پڑھ لو، یہ خاندان بنی ہاشم میں سے ہے، یہ سید خاندان میں سے ہے۔ حضور کی دوسری بیٹی ہیں سیدہ رقیہ، حضرت عثمان کے نکاح میں تھی، جا کے ڈھونڈو، حضرت عثمان سید خاندان میں سے ہیں، وہ تو اموی خاندان میں سے، بنو امیہ میں سے ہیں۔ حضور کی تیسری بیٹی ام کلثوم، حضرت عثمان کے نکاح میں جا کے ڈھونڈو، ایک حضرت فاطمہ الزہرا، حضور کی لخت جگر، یہ حضرت علی کے نکاح میں سے، وہ خاندان بنی ہاشم بنی عبد المطلب میں سے۔ حضور نے 3 بیٹیاں اپنی سید خاندان کے باہر دی ہیں۔ اب آپ کے ہاں جو بھی نظریہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہو، یا تو کہو کہ پیغمبر نے غلط کیا، معاذ اللہ، اور یا پھر کہو کہ ہم کسی اور طرف چل پڑے ہیں، ہمارا کوئی دین اور ہے۔ اسلام نے برابری پیش کی ہے، بندہ ہونے میں برابر ہو۔ اگر اللہ کے ہاں کوئی فرق ہے تو وہ مالداری کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ خاندان کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ ہے تو تقوی کی بنیاد پر ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اسی لیے حضرت بلال کو دیکھو گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن بنایا، بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان کا حکم دیا۔ آپ کے چچا ہیں ابو لہب، جہنم کی بشارت سنائی، اور آپ کے چچا ابو طالب کا آخری وقت ہے، حضور پہ بڑے احسانات ہیں، بہت زیادہ احسانات ہیں حضور پر، آخری وقت ہے، حضور پاس بیٹھے ہیں، حضرت علی بیٹھے ہوئے ہیں۔ چچا جی آپ نے ساری زندگی حق کا ساتھ دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیجئے۔ ابو جہل کو اطلاع ملی، یہ اپنے ساتھیوں کو لے کر آئے، ابو جہل امیہ سارے پاس بیٹھے، اور میں کوئی قصہ نہیں سنا رہا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1272 کھول کے پڑھ لینا۔ اس کے الفاظ سنا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا چچا جہنم سے بچ جاؤ۔ ان کے دل میں تھا کہ میں کلمہ پڑھوں، کہا بھی، ابو جہل نے ایک دم فوراً کہا، ڈر گئے موت کے وقت، اپنے آخر وقت میں ڈر گئے، اور اپنے دادا اور اپنے باپ عبد المطلب کے دین سے غداری کر رہے ہو۔ یہ الفاظ ہیں صحیح بخاری کے، اپنے باپ کے دین سے غداری کر رہے ہو۔ تو آخری الفاظ جو ان کی زبان سے نکلے ہیں وہ یہ، علی ملت عبد المطلب، میں عبد المطلب کے دین پر ہوں۔ کس نے دور کیا؟
برے دوستوں نے. جس نے امام الانبیاء کی صحبت اختیار کی وہ ابو بکر صدیق بنا. وہ آیا تھا سر قلم کرنے کے لیے مگر عمر فاروق بنا، عثمان غنی بنا، حیدر کرار علی المرتضی بنا. وہ ایک ایک صحابی بنا، کوئی عشرہ مبشرہ میں سے، کوئی اصحاب بدر میں سے، کوئی اصحاب حدیبیہ میں سے، بیعت رضوان والوں میں سے. اسے یہ عزتیں ملی مگر جو آپ کے راستے سے دور رہا، رشتہ داری میں رشتہ دار تھا، حقیقی چچا تھا، چچا کا بیٹا تھا، عتبہ، عتیبہ، معیطیب حقیقی چچا کے بیٹے تھے. مگر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے اختیار کی، اللہ کے قرآن نے فیصلہ کر دیا یہ مغضوب علیہم ہے والضالین ہیں. آپ کے راستے پہ جو چلے وہ انعمت علیہم کے اندر ہیں. اور نمازی کو بتا دیا جب بھی نماز میں کھڑے ہوتے ہو تو یہ تصور کر لیا کرو میری دنیا کی سب سے بڑی ضرورت وہ صراط مستقیم کی ہدایت ہے. اور صراط مستقیم کا راستہ کون سا ہے؟ جو ان لوگوں کا جن پر اللہ نے انعام کیا. یہ کون سے لوگ ہیں؟ جو نمازوں سے دور ہیں، جن کی زبانوں پہ ہر وقت گالیاں جاری ہوتی ہیں، جو آپ کو مسجد اللہ کے گھر سے دور لے جاتے ہیں، آپ کو شراب کی دعوت دیتے ہیں، ہر گناہ کی دعوت دیتے ہیں. یا وہ جس کے اوپر نظر پڑی تو اس کے سر کے اوپر لگے ہوئے عمامے سے خیال آیا آج بڑا ماڈرن دور ہے، بڑا جدید دور ہے، اور مولوی صاحب نے عمامہ کیوں پہنا ہوا ہے؟ ایک دم اسلام اندر سے کوڑیت کے بتائے گا اس لیے کہ یہ پیغمبر کی سنت ہے. تو حضور کی یاد آئی یا نہیں آئی؟ ولی اللہ کی تعریف کیا ہے؟ اللہ کا دوست. اس کی تعریف کیا ہے؟ جو قرآن نے کی ہے اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جن کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے، جن کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے. اور میں اس کی عملی مثال پیش کرتا ہوں. میں کبھی بھی نہ دعویٰ کرتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ، لیکن یہ ہے کہ جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے ان لوگوں کی اولاد میں سے ہوں، ان لوگوں کی شاگردی اختیار کی ہے، ان سے پڑھا ہے. اتنی بات ضرور ہے ان کے جوتے اٹھانے کی ہمیں توفیق ملی ہے، ان کی خدمت کا موقع ملا ہے. اس کا اثر ہم جیسے گناہگاروں میں بھی یہ ہے کہ کئی دفعہ کسی آدمی نے، کسی نوجوان نے سگریٹ جلایا، نظر پڑی سامنے، ایک دم نیچے پھینک دیا. یعنی وہ سمجھتا ہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے. مولوی صاحب سامنے آ گئے، اب وہ میرے ہاتھ میں سگریٹ دیکھیں گے. اسی وقت جلایا، نظر نہیں پڑی، نظر پڑی نیچے پھینک دیا. نسوار کی پوڑیا ہاتھ میں، وہ چونڈی منا رہا تھا، نظر پڑی، ایک دم تھیلی بھی نیچے پھینک دی. یہ چھوٹی چھوٹی سی خرابیوں سے اگر صرف مولوی صاحب اور امام صاحب کو دیکھ کے انسان بچ سکتا ہے. زبان پہ گالی آئی ہوئی ہے لیکن کہتے ہیں استاد نہ ہونا نا. میں ہمارے دوست ہیں، دکاندار ہیں، غصے میں استاد جی میرے پاس نہ ہوتے تو میں کہتا ہوں شکر ہے الحمدللہ کہ ہمیں دیکھ کر کم از کم تمہیں گالی سے تو بچنے کی توفیق مل گئی نا. تو جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہوگا ان کی کیفیات کیا ہوتی ہوں گی. اللہ کریم ہمیں نیک صحبت نصیب فرمائے، اللہ اچھے دوست نصیب فرمائے، اللہ ہمارے گھروں کو بھی نیک بنائے، ہمارے ماحول کو نیک بنائے، ہمارے دلوں میں محبت نیکی کی پیدا کرے، نیک لوگوں کی پیدا کرے. شر والوں سے اللہ ہمیں ان کی صحبت سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.